اور دوسرا ایوب خان کے بھائی اور لیاقت علی خان کی کابینہ میں وزیر رہنے والے سردار بہادر خان بتاتے ہیں کہ بابائے قوم قائد محمد علی جناح کا انتقال ہو چکا تھا۔ میت کراچی میں ان کی سرکاری رہائش گاہ میں رکھی ہوئی تھی۔ پورا ملک صدمے اور غم سے نڈال تھا، مگر اسی شام بھارتی وفد کے اعزاز میں وزیر اعظم کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی ڈنر کا اہتمام کیا جا رہا تھا، جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ ڈنر کی عمارت اس بلڈنگ کے بالکل سامنے تھی، جہاں قوم کے باپ کی لاش کفن میں لپٹی پڑی تھی۔ سردار بہادر خان نے کہا، قائد اعظم کے انتقال کی خبر سب کو تھی، لیکن وہ ڈنر منسوخ نہ کیا گیا، بلکہ کھانے کے دوران وزیر خارجہ سر ظفر اللہ اور وزیر اعظم لیاقت علی خان ڈائننگ ہال کے ایک کونے میں علیحدہ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا ہنستے بھی جا رہے تھے۔ اگلے روز اخبارات میں روتی ہوئی قوم کی خبر کے ساتھ ساتھ ڈنر کی خبر بھی شائع ہوئی۔ سردار صاحب کی اس بات پر غور کریں تو سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے تمام سفارتی آداب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو جائے تو وہ اپنے طے شدہ سفارتی اجلاس منسوخ کر سکتی ہے، مگر یہاں ایسا نہ ہوا۔ قائد اعظم کے ساتھ بے اتنائی کا حکومت سطح پر سامنے آنے والا رویہ ان کے خاندان کے ساتھ بھی رواں رکھا گیا، بلکہ اسے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح حکومتی جبر کا جس طرح سے نشانہ بنی، اس کا اظہار ان کی تدفین کی رودات سے ہو جاتا ہے۔ قبل ازیں ان کی موت بھی پراسرار طور پر ہوئی، جسے کچھ حلقوں کی طرف سے ان کا قتل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس رودات پر بھی ایک نظر۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان سرد مہری کا غبار چھایا اور قائد کی 2 برسیاں آئیں اور گزر گئیں۔ دونوں بار مس جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ براڈ کاسٹ سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گی، جبکہ حکومت شرط ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ غالباً اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس فاطمہ جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا کچھ تنقید کر جائیں گی۔ آخر خدا کر کے قائد اعظم کی 3ری برسی پر یہ طے پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سینسر کروائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نشر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی، اس کے بعد خود بخود جاری ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرے ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی۔ وہ تو بدستور ان فقروں کو مائک پر پڑھتی گئیں، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فقرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔ اس بات پر بڑا شور شرابہ ہوا۔ اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ سے اچانک بجلی فیل ہونا تھی، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے حذف کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ اس ایک واقعے سے حکومت پر اعتماد کو جتنی ٹھیس پہنچائی، اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کی چند تنقیدی جملوں نے نہیں پہنچایا تھا۔ پھر ایوب کے مارشل لاء کا دور آیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے، جس کی مخالفت کی گئی۔ ایک وسیع عوامی حلقہ بشمول ایوب خان کے مخالف سیاستدان مادر ملت کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ طوفان اٹھتا نظر آیا۔ کمشنر
کراچی کو متنبہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس طرح انہیں قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کا فیصلہ تو ہو گیا۔ جو رات دیر گئے مادر ملت کی قبر قائد اعظم کے مزار سے 120 فٹ دور بائیں جانب کھود دی گئی۔ مرحومہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں 8:30 بجے مولانا ابن حسن چارجوئی نے پڑھائی، اور پھر جب ان کی میت 8:45 بجے قصر فاطمہ سے اٹھائی گئی تو لاکھوں آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ قصر فاطمہ کے باہر دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو ہجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم کے مزار کے قریب محترمہ کا جنازہ میوزیکل فاؤنٹین اور زیب النساء اسٹریٹ سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو ہجوم کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ گئی اور پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائد اعظم کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں میت پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیت قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے۔ 12:35 پر KH خورشید اور MAH اصفہانی نے لرزتے ہاتھوں، کپکپاتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ جوں ہی میت کو لحد میں اتارا گیا، ہجوم دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تدفین کے آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی، جس میں فاطمہ بنت پونجا پکارا گیا۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیے جانے لگا اور 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ 7 جولائی 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے 11 بجے تک ایک شادی میں شریک تھیں اور وہ حشاش بشاش تھیں، جبکہ 9 جولائی 1967 کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی تجہیز و تکفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپرد خاک کرنے تک ان کی آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ اس وقت بھی یہ افواہیں عام تھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں، لیکن ان افواہوں کو دبا دیا گیا۔ ایک شہری غلام سرور ملک نے عدالت میں دی گئی اپنی درخواست میں کہا کہ مجھے یہ تشویش رہی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو۔ بعد ازاں حسن شیخ اور دیگر معزز ہستیوں نے اس سلسلے میں اپنے شک و شبہ کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ معاملہ اخبارات میں نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا اور اداریے بھی لکھے گئے۔ 2 اگست 1971 میں ایک مقامی اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے۔ اس خبر میں غسل دینے والوں کے بیانات بھی شامل ہوئے، جس میں ہدایت علی عرف کلو نے یہ کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ کلو غسال نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگر غسالوں نے بھی تصدیق کی تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کا قتل ہوا تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک محترمہ فاطمہ جناح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اس طرح کے تاریخی مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔